بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل شاز آواز پر تدریسی سلسلے میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلبہ کے لیے اردو لازمی کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شاز۔ اپنے پہلے لیکچر میں میں نے انٹرمیڈیٹ ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام کے اردو کے سال اول کے نصاب یا سلیبس کی تفصیل پیش کی تھی۔ آج ہم اس سلیبس کو امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ امتحان کے لحاظ سے آپ کے اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب کا کون سا حصہ کتنا اہم ہے، اور امتحانی پرچے میں کسی حصے کے مشمولات پر کتنے اور کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امتحانی پرچے کی ترتیب پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی اور ہم یہ جانیں گے کہ نصاب کے مختلف حصوں میں سے پوچھے گئے سوالات امتحانی پرچے میں کیا ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا تفصیل کی طرف۔ اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب میں سے امتحان کے لیے مجموعی طور پر 100 نمبر کا پرچہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس پرچے میں نصابی کتاب میں سے مجموعی طور پر 55 نمبر کے سوالات، انشا پردازی کے مشمولات میں سے 30 نمبر کے سوالات، ادبی اصطلاحات میں سے 10 نمبر اور گرامر یا قواعد زبان میں سے 5 نمبر کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور اس میں انشائیہ اور معروضی دونوں صورتوں کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ یوں اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے پرچہ سوالات میں واضح طور پر معروضی اور انشائیہ دو حصے ہوتے ہیں۔ معروضی پرچے میں کثیر الانتخابی صورت کے 20 سوالات شامل ہوتے ہیں اور 20 نمبر کے اس حصے کو حل کرنے کے لیے 20 منٹ وقت دیا جاتا ہے۔ انشائیہ حصہ 80 نمبر کے 7 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، جن کے وضاحت کے ساتھ جوابات لکھنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ وقت دیا جاتا ہے۔ اب آئیے امتحانی پرچے کے دونوں حصوں یعنی معروضی اور انشائیہ میں نصاب کے مشمولات اور ان کے لیے مخصوص کیے گئے نمبروں کی مزید تفصیل جانتے ہیں۔ اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ کے سال اول کے پرچہ سوالات کے معروضی حصے میں نصابی درسی کتاب کے نثری اسباق میں سے 5 معروضی سوالات لیے جاتے ہیں۔ ادبی شعری اصطلاحات میں سے مجموعی طور پر 10 نمبر کے معروضی سوالات دیے جاتے ہیں۔ ان کی مزید تقسیم یہ ہے کہ 5 کثیر الانتخابی سوالات مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ سے متعلق، اور 5 تشبیہ، استعارہ اور تلمیح سے متعلق پرچے میں شامل ہوتے ہیں۔ نصاب میں شامل گرامر یا قواعد زبان کے حصے میں سے بھی، جو کہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث پر مشتمل ہے، 5 نمبر کے معروضی کثیر الانتخابی سوالات پرچے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں امتحانی پرچے کے انشائیہ حصے کو، تو نصابی کتاب کے نثری اسباق میں سے مجموعی طور پر 25 نمبروں کے سوالات دیے جاتے ہیں۔ اول سیاق و سباق
اور متن کے حوالے سے عبارت کی تشریح کرنے کا سوال جس کے لیے 15 نمبر مخصوص ہیں، اور دوم نثری سبق کا خلاصہ لکھنا جس کے لیے 10 نمبر مخصوص ہیں۔ نظموں کے حصے میں سے 15 نمبر کے 2 سوالات پرچے میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلا سوال نصاب میں شامل کسی بھی نظم میں سے دیے گئے اشعار کی تشریح کرنا، اور دوسرا سوال نصاب میں شامل کسی بھی دی گئی نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ حصہ غزل میں سے 10 نمبروں کا کسی بھی شاعر کی ایک غزل میں سے دیے گئے 3 اشعار کی تشریح کا ایک سوال پرچے کا حصہ ہوتا ہے۔ انشاء پردازی میں سے پرچے کے انشائیہ حصے کے لیے 10 نمبر کے 3 سوالات لیے جاتے ہیں۔ ان سوالوں کی تفصیل یہ ہے: پہلا سوال مکالمہ لکھنا، رودات لکھنا یا روزنامچہ لکھنا۔ دوسرا سوال درخواست نویسی یا رسید نویسی۔ اور تیسرا سوال تلخیص نویسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ نصاب کے باقی 2 حصوں یعنی ادبی شعری اصطلاحات اور گرامر یا قواعد زبان میں سے انشائیہ حصے کے لیے کوئی سوال نہیں لیا جاتا۔ اب آئیے طلبہ، اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب کے امتحان کے لیے انشائیہ اور معروضی سوالات کو ملا کر ترتیب دیے جانے والے پرچے کے سوالات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ طلبہ، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اردو لازمی برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کا پرچہ سوالات واضح طور پر 2 حصوں یعنی معروضی اور انشائیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ معروضی حصے کی تفصیل اس طرح ہے کہ پنجاب کے سبھی انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری اسکول کا امتحان لینے والے بورڈز کے پرچوں میں حصہ معروضی سوال نمبر 1 کے تحت ذیلی 20 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پرچہ سوالات کے حصہ انشائیہ کی تفصیل اس طرح ہے۔ اس حصے میں سوال نمبر 2 سے لے کر سوال نمبر 8 تک 7 سوالات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں مزید 2 جزو ہوتے ہیں۔ جزو الف کے تحت نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جبکہ جزو ب میں غزل کے اشعار کی تشریح کا سوال شامل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں نثری اقتباس یا عبارت کی سیاق و سباق اور متن کے حوالے سے تشریح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ نصابی کتاب کے نثری اسباق میں سے 2 اقتباس یا عبارتیں دی جاتی ہیں جن میں سے کسی ایک کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، اس سوال میں نثری سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ نصابی کتاب کے حصہ نثر میں سے 2 اسباق دیے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا خلاصہ طالب علم نے لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ نے مکالمہ یا رودات یا روزنامچہ لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 درخواست لکھنے یا رسید لکھنے سے متعلق ہے، اور سوال نمبر 8 میں دی گئی عبارت کی تلخیص لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جی طلبہ، تو میں نے اپنے اس لیکچر میں اردو لازمی
برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحان کے لیے ترتیب دیے جانے والے پرچے کے سوالات اور امتحانی لحاظ سے نصاب کے مختلف حصوں کی اہمیت آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں یا اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو تبصرے یا کمنٹس کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں اسباق کے اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ سکوں۔ شکریہ۔